امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، یابان چیچی کلیری۔ یابان چیچی کلیری ایلا اور کیلچ کی کہانی سناتا ہے، جو اپنے آبائی شہر کے بااثر خاندانوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے جذبات رکھنے کے باوجود وہ کبھی اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتے۔ یونیورسٹی کے بعد ایلا استنبول میں ایک کامیاب وکیل بن جاتی ہے، جبکہ کیلچ شہر کو بہتر بنانے کے لیے گھر واپس آتا ہے۔ جب ایلا کے والد کی موت ہو جاتی ہے تو وہ واپس آتی ہے اور اپنی بھابھی کے ساتھ اس کے تعلقات کا پتہ لگاتی ہے۔ کیلچ خاندان کی حفاظت کے لیے سچائی کو چھپانے میں مدد کرتا ہے۔ تنازع اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کیلچ ایلا کے والد کی زمین پر ایک ہوٹل بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، جبکہ وہ اپنے والد کا کاروبار جاری رکھنا چاہتی ہے۔ نمبر 7، لو انڈر کور۔ اونور کراسو ایک کامیاب انٹیلیجنس ایجنٹ ہے جسے کم عمری میں محکمہ کے سربراہ کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی، اور وہ ترکی کی سب سے بڑی زیورات کی کمپنی کے مالک جیوان کورل کے پیچھے ہے۔ جیوان، جو کورل جیولری کو اپنے گندے کاروبار کے لیے ایک محاذ کے طور پر استعمال کرتا ہے، ترکی میں ایک مجرمانہ تنظیم کا نمائندہ ہے۔ اونور، جو سوچتا ہے کہ جیوان اپنے غیر قانونی کاروبار سے متعلق دستاویزات کو اپنے گھر میں محفوظ رکھتا ہے، گھر کے اندر اور باہر آنے کے لیے جیوان کی بہن ہلال سے محبت کرتا ہے۔ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ جیوان بیرون ملک چلے جائے گا تو اونور نے ہلال کو جانے کی اجازت دیے بغیر دستاویزات حاصل کرنے کے لیے اسے پرپوز کرنے کا اچانک فیصلہ کیا۔ نمبر 6، میلڈی آف لو۔ یاس، جو اپنی یونیورسٹی کے لیے استنبول آئی تھی، اپنے والد کے خوابوں کو پورا کرنے سے پہلے گریجویشن کے بعد اپنے آبائی شہر واپس نہیں جانا چاہتی۔ اس کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی ماں ایمینے سے جھوٹ بولتی ہے اور استنبول میں ایک نئی زندگی بناتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر شروع میں سب کچھ کامل نظر آتا ہے، قسمت کے پاس اس کے جھوٹ کو کیل کرنے کا اپنا طریقہ ہے جو اس کی زندگی کو گیند کر دے گا۔ اس کے جھوٹ نہ صرف اس کی زندگی کو تباہ کر دیں گے بلکہ اس کے چاہنے والوں کی زندگیوں کو بھی الٹا کر دیں گے۔ مشہور گلوکار کیمال، اس کی افلاطونی محبت، اس کا سب سے اچھا دوست اور پوشیدہ عاشق مراد، اور یاس کی خالہ فدیمے، جنہیں یاس کی والدہ نے اس کی نگرانی کے لیے استنبول بھیجا تھا۔ اپنی ماں کے غصے سے خود کو بچانے کے لیے وہ مراد کو اپنے بوائے فرینڈ کے طور پر اور کیمال کو اپنے بوس کے طور پر ایمینے سے متعارف کراتی ہے، لیکن اس کے جھوٹ کا جال ایک ہی وقت میں ذہنوں اور دلوں کو دھندلا دے گا۔ کیمال، جسے یاس اور مراد کے درمیان نام نہاد سنجیدہ تعلقات کا کوئی اندازہ نہیں ہے، یاس سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے، لیکن اسے اپنے جذبات کے بارے میں قائل کرنا مشکل ہوگا۔ نمبر 5، اے فیری ٹیل۔ زینب ایک اوسط درجے کی لڑکی ہے جس میں بڑے خواب اور ایک مدھم زندگی ہے۔ پھر اسے اور اس کے بوائے فرینڈ کو کرائے کی کار میں پیسوں سے بھرا بیگ ملتا ہے جب وہ تباہی میں پڑ جاتے ہیں۔ زینب کے پاس ایک انتخاب ہوتا ہے، وہ اپنے بوائے فرینڈ کی جان بچا سکتی ہے یا پیسے لے کر بھاگ سکتی ہے۔ وہ پیسے لیتی ہے۔ اس طرح زینب کی مہم جوئی شروع ہوتی ہے، جو خود کو فیشنیبل سوشلیٹ میلس میں تبدیل کر کے اعلیٰ معاشرے میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس کا مقصد ایک امیر شوہر کو تلاش کرنا ہے، اس سے پہلے کہ اسے پتہ چل جائے یا پیسے ختم ہو جائے۔ نمبر 4، التن کفس۔ زینب ملک کے امیر ترین خاندانوں میں سے ایک بائے اولو خاندان کی ملکیت والے اسکول میں بطور استاد کام کرتی ہے۔ چونکہ اس کی بہن برنا خاندان کی طرف سے دی گئی اسکالرشپ کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہی ہے، اس لیے زینب ان کی مقروض محسوس کرتی ہے اور بائے اولو فاؤنڈیشن میں رضاکار کے طور پر کام کرتی ہے۔ ایک فاؤنڈیشن آرگنائزیشن میں بائے اولو خاندان کی وارث اونور بائے اولو پر قاتلانہ حملے کو روکنے سے ہونے والے واقعات کا سلسلہ اسے اس کرشماتی آدمی کے قریب لائے گا اور اسے شادی کی میز تک لے جائے گا۔ زینب کے ساتھ اونور کی شادی نے بائے اولو کے خاندان کو حیرت میں ڈال دیا، کیونکہ اس نے اپنی بیوی کی موت کے بعد خواتین میں دلچسپی نہیں دکھائی تھی۔ تاہم اونور اس حقیقت سے متاثر ہے کہ زینب اپنے ارد گرد موجود ہر شخص
اور اس کے مخلصانہ رویے سے مختلف ہے، لیکن اس میں بڑے راز ہیں جو زینب کو اونر اور اس کے خاندان کے بارے میں نہیں معلوم۔ نمبر 3، چیری سیزن۔ نوجوانوں کے ایک گروپ کے درمیان بلا جواز محبت، دشمنیوں، حسد، چھیڑ چھاڑ اور کچھ شرارتی رویے کی ایک دل لگی کہانی۔ معمولی اوئیکیو کو بچپن سے ہی میتے سے پیار ہے، لیکن اسے شاید ہی معلوم ہے کہ وہ موجود ہے۔ میتے کو اوئیکیو کی دوست شیما سے محبت ہو جاتی ہے۔ امیر عورت ساز ایاز میتے کے ساتھ کام کرتا ہے اور اوئیکیو میتے کے بارے میں اپنے حقیقی جذبات کو بے نقاب ہونے سے روکنے کے لیے اسے پسند کرنے کا بہانہ کرتا ہے۔ کیا مخالف اپنی طرف متوجہ ہوں گے؟ کیا وہ اس کے ساتھ کھیلنے پر مجبور ہو کر اس کے لیے جذبات پیدا کر لے گا، اور کیا ایاز اس کے لیے اپنی عورت سازی کے طریقوں کو روکے گا؟ نمبر 2، ایگو۔ 2014 کے کورین ڈرامے ٹیمپٹیشن کا ترکش ریمیک ایلف اور ارحان ایک انگیجڈ کپل ہے جو ایک دوسرے سے بہت محبت کرتا ہے، اور زندگی سے ان کی سب سے بڑی توقع شادی کرنا اور خوشگوار گھر بنانا ہے۔ ارحان کے المناک فریب سے ان کی زندگی کے معاملات درہم برہم ہو جاتے ہیں، اور ارحان کو ایک قرض کا سامنا کرنا پڑتا ہے جسے ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ ارحان کے کاروباری دوروں میں سے ایک پر ملنے والی اس خبر سے ان کی زندگی اور نفسیات الٹ جائیں گی۔ اگرچہ قرض جس کی ادائیگی تقریباً ناممکن ہے نے ان کی زندگیوں کو ایک ڈراؤنے خواب میں بدل دیا ہے، لیکن ارحان کے باس سیبل کی پیشکش ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ نمبر 1، مدر۔ مدر سیریز جاپانی سیریز مدر کی اڈیپٹیشن ہے۔ 7 سالہ میلیکے کی کہانی بیان کرتی ہے جسے اس کی ماں نے نظر انداز کیا اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی۔ وہ اپنے استاد زینب کے ساتھ ماں بیٹی بن جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔